أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: أنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں پیر کاملارا رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین و حاضرین، بزرگ و دوستو، عزیزان ذی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت و عقیدت سے بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے جملہ غلامان گنج بخش و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیو ٹی وی کے ذریعے اور یوٹیوب لائیو چینل کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین ناظرات، ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مختصر وقت میں جس عنوان پر کچھ عرض کرنا ہے وہ عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت۔ آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ 7 ستمبر 1974 ملک پاکستان کی تاریخ کا وہ یادگار دن ہے جب ملک پاکستان میں باقاعدہ طور پر، باضابطہ طور پر اسمبلی نے قرارداد متفقہ طور پر پاس کرتے ہوئے ملک پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا، قرارداد کے ذریعے پاس کی۔ اور اس کے پیچھے جو ایک صدی سے زائد عرصے پر مشتمل اس خطے کے اکابرین
مشائخ اعظام، اس کے سرخیل امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز، اور اس پر آخری مہر ثبت کی حضرت پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اس تسلسل کو آگے بڑھایا۔ ملک پاکستان کے معروضی حالات میں تمام مسالک کے علماء نے، ہر طبقہ فکر نے، اور ہمیشہ کی طرح اس کی قیادت کا صحرا قائد ملت اسلامیہ حضرت الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ٹھہرا، اور یوں جد و جہد اپنے انجام کو پہنچی، اور اہل اسلام کے سینے ٹھنڈے ہوئے، اور قیامت تک پاکستان رہے گا انشاءاللہ، اور پاکستان میں بسنے والے غلامان مصطفیٰ اس عقیدے کے تحفظ کی جد و جہد کو خراج تحسین بھی پیش کرتے رہیں گے، اور اس کی حفاظت بھی کرتے رہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس حوالے سے عنوانات اور موضوعات کثیر ہیں، لیکن میں صرف اور صرف اس عقیدے کی جو بنیادی چیز ہے اس پر میں بات کروں گا، تاکہ آپ سب کو اور آپ کی وساطت سے جو لاکھوں ناظرین ہیں ان کو اصل بات، اصل عقیدہ بتایا جائے، تاکہ وہ اس پر کاربند رہیں اور اس عقیدے کے عطا ہونے پر اللہ کے شکر گزار رہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا، اس کو سمجھیں۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا، جس کے سیکنڈ لاسٹ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ، آپ کی ذات بابرکات پر اللہ رب العزت نے اس نبوت کے سلسلے کو ہمیشہ کے لیے مکمل بھی کر دیا اور ختم بھی کر دیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نبوت کی کوئی بھی شکل، کوئی بھی صورت، اس کی کوئی بھی نام نہاد، تشریح، توجیہ، وہ مجتہد بننے کی آڑ میں ہو، وہ ذلی بروزی کی آڑ میں ہو، وہ زمانی مرتبی کی آڑ میں ہو، کوئی بھی تشریح امت مسلمہ کو، حضور علیہ السلام کی امت کو نہ قبول تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ ساتھ یہ سمجھ لیں، کلیئر ہو گیا جناب؟ ظاہر ہے میں نے ساری چیزیں عرض کرنی ہیں، ورنہ ایک ہی بات پر ساری گفتگو ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ساتھ سمجھ لیں کہ یہ عقیدہ رکھنا، یہ ایمان رکھنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، آخری پیغمبر، آخری نبی، آخری رسول ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ میں اس پر کچھ پڑھ سن رہا تھا تو بڑی لطیف بات سامنے آئی کہ سچا کوئی نہیں آ سکتا، جھوٹے تو آئیں گے۔
ہیں جی، کیونکہ اس کی بھی خبر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی کہ میرے بعد 40 دجال ہوں گے، جھوٹے نبی ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، تفصیلی حدیث موجود ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ یہ عقیدہ نبی پاک علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کا، حضور علیہ السلام پر نبوت کے ختم اور مکمل ہو جانے کا ضروری کتنا ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو جیسے میں نے عقیدہ بیان کیا اور آگے چل پڑا، اس پر بھی ذرا توجہ دیں۔ یاد رکھیں، جیسے رب کو ایک ماننا ضروری ہے، میں اس سے زوردار اور اس سے مضبوط بات میں شاید نہ ڈیلیور کر سکوں، جیسے رب کو ایک ماننا ضروری ہے، جیسے قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا ضروری ہے، جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول ماننا ضروری ہے، بالکل اسی لیول پر جیسے اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا ضروری ہے، حضور علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننا ضروری ہے، بالکل اسی طرح حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننا ضروری ہے۔ نتیجہ بھی سنا دوں، اس کا میں رزلٹ بھی بتا دوں۔ رب کو ایک نہ مانے بندہ مومن کو شک ہے تو انو بولو، رب کو ایک نہ مانے مومن نہیں، قرآن کا فیصلہ۔ نبی علیہ السلام کو رسول نہ مانے، اس کا حکم یہی، قرآن کو اللہ کی کتاب نہ مانے، حکم یہی، جو میرے آقا کو خاتم النبیین نہ مانے، اس کا حکم بھی یہی ہے۔ کدی کدار نا لوگ آئے ہوندے نا مخبری کرن لئی، خطیب صاحب کے آدھے ذرا سمجھنا ذرا گل، وہ جدوں میں گل کر جانا پھر ہس دیں، مسکراتے ہیں زیر لب کہ یار مولوی صاحب گل بھی کر گئے، کیا خیال؟ مجھے اس کی حساسیت کا بھی احساس ہے، ذمہ داری کا بھی احساس ہے، تو گل بھی پوری کرنی، کیا خیال ہے؟ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا بھی اسی طرح ضروری ہے، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننا اس طرح ضروری ہے، جس طرح قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا ضروری ہے، نبی پاک علیہ السلام کو اسی لیول پر اللہ کا آخری نبی ماننا۔ کوئی اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، دو ٹوک بات۔ اور ظاہر ہے مجھے اپنے عقیدے کا اہل سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے مجھے پورا حق حاصل ہے، میں اپنی بات کروں گا، بتاؤں گا کہ یار میں کون ہوں، میرا عقیدہ کیا ہے، میرا بلیف کیا ہے۔ سننے والے تائید کر کے بتائیں گے کہ جناب صرف تو اڈا نہیں، ساڈا بھی یہ ہی ہے۔ اب آئیے، میں صرف بڑے مضبوط دلائل قرآن و سنت سے، ظاہر وقت اتنا ہے، میں اس کی باقی چیزوں کی طرف مجھے جانے کی ضرورت ہی نہیں، نہ وقت میں گنجائش ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت، آپ میرے ساتھ ہیں جناب، توجہ رکھیے، یہ باتیں یاد رکھ، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اب آئیے اس کے دلائل کی طرف، اور مجھے اس کے لیے کسی خواب کی، کسی حکایت کی، کسی اور چیز کا سہارا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جب میں نے یہ کہا کہ اس عقیدے کا لیول یہ ہے، تو یہ لیول بنے گا ہی تب جب اس عقیدے کو قرآن بھی بیان کرے، نبی کی احادیث بھی بیان کریں، تبھی تو بنتا ہے۔ اسی کے لیے علماء ضروریات دینیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے، اس پر ایمان رکھنا، اس کا اقرار کرنا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 جو خطبے میں نے پڑھی، اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ میں نے تشریح نہیں کرنی، ترجمہ کرنا ہے نا، ورنہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ اور آگے بالکل کلیئر لفظ وخاتم النبیین،
ایک قرات میں خاتمن، خاتم زبر کے ساتھ، اور ایک قرات میں خاتم زیر کے ساتھ. میں دونوں کا ترجمہ کر دوں گا، ٹھیک ہے جی. اور مجھے اس کے لیے بھی کسی مشکل لفظ کی ضرورت نہیں ہے، بالکل سادہ سا قرآن کا ترجمہ جو مرضی اٹھا کے خود پڑھ لیں. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40. اللہ نے یہ لقب، یہ ٹائٹل، یہ شان، یہ پہچان یہ عنوان، یہ پہچان، یہ شان، یہ مرتبہ اور مقام اللہ نے خود عطا کیا، بیان کر دیا کہ میرا محبوب اللہ کا رسول بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے. خاتم مہر کو کہتے ہیں، سٹیمپ کو کہتے ہیں. میرے ساتھ رہیں، میں زیادہ تفصیل میں. مہر کو کہتے ہیں. اور مہر کا مفہوم کیا ہے یہ بھی بتا دوں نا. اور یاد رکھنا 1350 سال بعد گڑھا ہوا مطلب قبول نہیں ہوگا. 1350 سال بعد اس کا مطلب گڑھا ہوا قبول نہیں ہوگا. اس کا مطلب، اس کا معنی، اس کے میننگز، اس کی تشریح وہ قابل قبول ہوگی جو نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمائی. اس کی تشریح وہ قابل قبول ہوگی جو حضور کے تمام صحابہ اہل بیت نے فرمائی اور قبول کی. تاریخی تسلسل بتائے گا. صدیق اکبر نے جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کر کے واصل جہنم کر کے بتا دیا کہ خاتم النبیین اور خاتم کا معنی کیا ہے. مہر کا کیا مطلب؟ پرانے زمانے میں جب کوئی تحریر لکھ لیتے تھے، مکمل ہونے کے بعد اس کو وہ سیل کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، مہر لگا دیتے تھے. مطلب کیا ہوتا تھا؟ اب اس تحریر میں، اب اس عنوان میں کوئی لفظ ایڈ نہیں کیا جا سکتا. ختم، بند. پوائنٹ سمجھ گئے؟ اس مقصد سے سیفٹی کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے سیل لگا دی جاتی تھی، مہر لگا دی جاتی تھی. اس کا مطلب سادہ سا کیا ہوا؟ میرا محبوب خاتم ہے، مہر ہے. کیا مطلب؟ اس معنی میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبوت کا سلسلہ چلا، 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء تشریف لائے، میرا محبوب بطور خاتم تشریف لے آیا. اب میرا محبوب آخری نبی کے طور پہ تشریف لے آیا ہے. سلسلہ نبوت مکمل اور ختم، مہر لگ گئی ہے. اب نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی نکل سکتا. سادہ سا مفہوم. دوسرا خاتم، اس میں فاعل کا صیغہ. سادہ سا مطلب ختم کرنے والا. پھر تشاکی کوئی نہیں. ختم کرنے والا، کمپلیٹ کرنے والا، مکمل کرنے والا. کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلا، میرا محبوب آخری نبی ہے، آخری پیغمبر ہے، آخری رسول ہے. اس سلسلہ انبیاء کو ختم کرنے والا. میں نے ابھی قرآن پاک کی ایک دلیل دی ہے. ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے. اس پر میرے پاس حدیث کا پورا گلدستہ موجود ہے جس پر میں آگے بڑھوں گا، لیکن میں 2 باتیں ذرا اس پہ کر دوں تاکہ اس کو میں ذرا کلیئر کر دوں اور سمجھ آ جائے. آپ سب سمجھدار لوگ ہیں. کوئی بھی چیز جب مکمل ہوتی ہے نا، جب اس کی خاتمیت ہوتی ہے، تو ایک اس کی ہوتی ہے خاتمیت زمانی اور ایک ہوتی ہے خاتمیت مرتبی.
دو ہی قسمیں اس کی. خاتمیت زمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسا زمانہ ان کا تھا، جیسا پیریڈ ان کا تھا، جیسا ٹائم ان کا تھا، ان جیسا ٹائم دوبارہ نہیں آ سکتا، ممکن ہی نہیں. علماء تشریف فرمائیں اور آج بڑے معروف سکالر جناب علامہ مسعود احمد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. زیر لب مسکرا رہے ہیں میری اس بات کو کہ اے ہن گل میں سمجھاواں گا کیویں. خاتمیت زمانی کا مطلب کہ ان جیسا زمانہ کسی کا نہیں، ان جیسا دور کسی کا نہیں، ان جیسا وقت کسی کا نہیں، دوبارہ نہیں آ سکتا ہے. میرے محبوب کے زمانے کی شان یہ ہے، رب فرماتا ہے والعصر، محبوب تیرے زمانے کی قسم. محبوب علیہ السلام نے تشریف لا کر اس زمانے کو وہ شرف بخشا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، فرمایا سب سے بہتر زمانہ، اور یہ بہتر زمانہ آدم سے لے کے قیامت تک، فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا ہے. میرے تشریف لانے سے زمانے کو، وقت کو وہ اعزاز مل گیا ہے، نہ وہ اعزاز پہلے کسی کو ملا ہے، نہ قیامت تک کسی کو مل سکتا ہے. اور خاتمیت مرتبی کا کیا مطلب؟ کہ جو مرتبہ، شان، جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کر دی ہے، ان جیسا مرتبہ اور مقام بھی کائنات میں کسی کو نہیں عطا کیا جا سکتا. دونوں اعتبار سے، نہ زمانہ محبوب کے زمانے جیسا، نہ ذات محبوب کی ذات جیسی، نہ کمال محبوب کے کمال جیسا، نہ شان محبوب کی شان جیسی. جب کائنات میں کسی اور کو عطا کی جا سکتی ہی نہیں، تو فرمایا خاتمیت زمانی ہو یا مرتبی ہو، فرمایا دونوں محبوب تیرے تے ختم کر دیتی ہیں، مکمل کر. اے تو تھوڑی جی ایویں کو پڑھی لکھی سمجھان والی گل کوشش کی تھی، اس کو ذرا سادہ کر دوں نا، کو میرے جا بھی تو سی جڑا سمجھ آئے. کیا خیال ہے؟ تاکہ بات کلیئر بھی ہو جائے، سمجھ بھی آ جائے، کو دل میں اتر جائے. توجہ ہے جناب؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے مجھے ایک مثال دینی پڑے گی جدید دور کی، اور امید ہے کہ اس مثال کے ذریعے یہ بات اچھی سمجھ آ جائے، کیونکہ مثال کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بات سمجھ آئے. مختلف کمپنیاں جو ہے نا جی، وہ اپنی پروڈکٹ جب لانچ کرتی ہیں تو اس کے اندر وہ موڈیفیکیشن کرتی ہیں، اس کو اپ گریڈ کرتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے جی؟ گاڑیوں میں لے لیں آپ، ٹھیک ہے جی، سال 2-4 سال بعد نیا ماڈل آ جاتا ہے. موبائلز میں لے لیں، آئی فون 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 پرو چل رہا ہے نا. کیا خیال ہے؟ یہ ماڈل پہ ماڈل کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ کمپنی اس چیز میں کچھ فنکشنز، کچھ ایپس، فیسیلیٹیشنز، سہولیات اس میں ایڈ کر دیتی ہے، شامل کر دیتی ہے. اس کے بعد اس کا ایک نیا نام، نیا ماڈل دے کے کہ جناب، کیا مطلب کہ آنے والا جو ماڈل ہوتا ہے وہ پہلے سے بہتر ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ اپ گریڈ کرتے چلے جاتے ہیں، اس کو بتاتے چلے جاتے ہیں، بڑھتا ہر آنے والے ماڈل میں فنکشن زیادہ، سہولتیں زیادہ، نفع زیادہ، بینیفٹس زیادہ، استعمال کرنے میں، یوزج میں آسانی زیادہ. لیکن ایک ٹائم آتا ہے جب کمپنی کے پاس اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کچھ نہیں بچتا. وہ کہتے ہیں کہ جناب اب یہ لاسٹ ماڈل اینڈ ہے اس کے اوپر. کیا مطلب؟ وہ اینڈ کیوں کر دیتے ہیں، ختم کیوں کر دیتے ہیں؟ اس لیے ختم کرتے ہیں کہ اب اس چیز کے ذریعے مزید فیسیلیٹیشن، مزید سہولت دینا
اس کو اپ گریڈ کرنا پاسبل نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں یار اس کے ذریعے سے جتنا کر سکتے تھے نا کر دیا, ختم کر, بند کر. وہ پروڈکٹ جو ہے, وہ ماڈل جو ہے, وہ اس کمپنی کا لاسٹ ماڈل ہوتا ہے. پھر کی کر دی کمپنی, وہ ماڈل بند کر دیں دی ہے یا نہیں. سوزوکی کمپنی نے ایف ایکس بنائی تھی, بند کر دیتی. لاسٹ مہران بنائی, بند کر دیتی ہے یا نہیں. کیا خیال ہے, کیوں کر دی؟ اب اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے اس مثال پر. جب میں نے اس پر بات سمجھانی ہے نا, پھر تو ایڈے ٹھیلے نہیں بہنا, پھر تجھے کہنا یار مولوی گل بڑی سمجھائی. توجہ رکھو, یہ میں نے دنیا داری کی مثال دی, پڑھے لکھے سارے سمجھ گئے. بڑھاتے رہتے ہیں, ایڈ کرتے رہتے ہیں, شامل کرتے رہتے ہیں, بہتر کرتے رہتے ہیں, اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں, فیسیلیٹیشنز کو ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں. ایک ٹائم پہ آ کر اسے ختم کر کے مکمل کر کے بس ختم, فنش. یہ تو ہو گئی مثال. اب آئیے جو بات سمجھانی ہے عقیدہ ختم نبوت کی. انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا, جیسے ہی انسان بڑھنے لگے اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کے لیے, ان کی رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں پہلا نبی بھیجا. جتنی ان لوگوں کی ضرورت تھی, جتنی ان لوگوں کی ضرورت تھی اس کے مطابق احکامات بھی دے دیے, نبی بھی بنا دیا. سلسلہ شروع ہو گیا. آدم علیہ السلام کے بعد جیسے جیسے انسانیت بڑھتی چلی گئی, مسائل بڑھے, ضروریات بڑھی, تقاضے بڑھے, اللہ رب العزت نے صحف کا سلسلہ, وحی کا سلسلہ, انبیاء کا سلسلہ اس کے مطابق آگے جاری رکھا. نوح علیہ السلام تشریف لائے, موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, پہلے ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے, اسحاق و اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے, اسحاق علیہ السلام کے بعد پھر نبوت کا سلسلہ چلتا رہا. جیسے جیسے ضرورت رہی نبی بھی آتے رہے, وحی بھی اترتی رہی, ہدایت کا سامان بھی ملتا رہا. انسانیت اپنی اقدار میں, اپنے اخلاق میں, اپنے عقائد میں, اپنی نجات کے اصول حاصل کرنے میں, اپنے طور طریقے میں جس رہنمائی کی محتاج تھی ان کی وہ حاجت پوری کی جاتی رہی. معجزات بھی عطا کیے جاتے رہے, کتابیں بھی اترتی رہیں, وحی کا سلسلہ بھی جاری رہا, نبوت کا سلسلہ بھی چلتا رہا. ایک وقت آیا, ایک ٹائم آیا, اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرما لیا تھا, اس فیصلے کے اظہار کا وقت آیا کہ انسانیت بھی عروج کو جا پہنچی ہے, کمال کو جا پہنچی ہے, تمام ضروریات ڈکلیئر ہو گئی ہیں. اب پھر وقت آ گیا ہے, اب ٹائم آ گیا ہے کہ نبی ایسا بھیج دوں, رسول ایسا بھیج دوں جو اتنا کامل و اکمل ہو, اپنی شانوں میں, اپنے مقامات میں, اپنے معجزات میں, اپنے حسن و جمال میں, اپنی عطا خیرات میں, اپنے اسوہ حسنہ میں اتنا کامل و اکمل ہو جو پہلوں کے لیے بھی کافی ہو جائے, جو قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی کافی ہو جائے. بھیج دو. وہی اترتی رہی, معجزات بھی عطا کیے جاتے رہے, کتاب پر کتاب آتی بھی رہی, ورژن پہ ورژن آتا رہا, موڈیفیکیشن ایڈیٹنگ ہوتی رہی. فرمایا اب وقت آ گیا ہے کہ کتاب بھی ایسی بھیج دوں, کتاب بھی ایسی میں اتار دوں
کہ جو کتاب ایسی لاریب ہو، ایسی بے مثل و بے مثال ہو، اتنی کامل و اکمل ہو، جو پہلیوں کی تشریح بھی مکمل کر دے اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے احکامات، نصاب حیات، نصاب انقلاب ہونے کے اعتبار سے بھی کامل و اکمل ہو جائے۔ فرمایا نبی بھی ایسا بھیج دوں، کتاب بھی ایسی اتار دوں۔ ہے میرے ساتھ؟ نبی ایسا بھیج دوں کہ جو کچھ دیا جا سکتا تھا سارا ہی دے دوں، جو عطا کیا جا سکتا ہے، ممکن ہے، وہ میں سارے کا سارا دے کے عطا کر کے بھیج دوں۔ کتاب ایسی اتار دوں کہ جس کتاب اور جس نصاب کے بعد انسانیت کو کسی اور کتاب، کسی اور نصاب کی ضرورت نہ رہے۔ نبی رسول ایسا بھیج دوں بعد میں کسی اور نبی رسول کی حاجت ہی نہ رہے۔ اس کے لیے انتخاب ہوا قرآن کا، اور اس کے لیے انتخاب ہوا محمد مصطفیٰ کا۔ فرمایا اب میں نے تمہیں کتاب بھی وہ دے دی ہے جس کتاب کے بعد تمہیں کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں، نصاب تمہیں وہ دے دیا ہے جس کے بعد کسی اور نصاب کی ضرورت نہیں، نظام حیات تمہیں وہ دے دیا ہے جس کے بعد کسی اور نظام حیات کی ضرورت نہیں، رہنمائی کے دونوں جہانوں میں کامیابیوں کے وہ اصول دے دیے ہیں، وہ رولز دے دیے ہیں۔ قیامت تک تمہیں کسی اور کی طرف نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں، نگاہ اٹھانی پڑے تو یا قرآن کی طرف اٹھا لینا، کامیابی کی ضمانت لینی پڑے تو مکین گنبد خضرا کی طرف اٹھا لینا۔ ضرورت ہی نہیں، حاجت ہی نہیں۔ اس کامل و اکمل کتاب اور نصاب کا نام قرآن ہے، اس کامل و اکمل اور آخری نبی پیغمبر رسول کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں جی ترقی والا دور ہے، زمانے کے تقاضے الگ ہو جاتے ہیں، مختلف ہو گئے ہیں، لیکن یہ غلامان مصطفیٰ آج بھی کہتے ہیں ہر شے بے شک جدید ہو جائے، نبی آج بھی محمد مصطفیٰ چاہیے، کتاب آج بھی قرآن چاہیے۔ کہتے ہیں یار کیا وجہ ہے، آخر راز کیا ہے؟ ہر شے میں تمہیں جدت پسند ہے، نفع پسند ہے، لیکن جب نبوت کی بات آئے، جب رسالت کی بات آئے، جب قرآن کی دین کی بات آئے، تم کہتے ہو نا دین آج بھی اسلام ہی چاہیے، نبی آج بھی محمد مصطفیٰ ہی چاہیے، نصاب آج بھی قرآن ہی چاہیے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ نفیس سا اعتراض، محبت والا جواب اور محبت بھرے انداز میں۔ دیکھیں بات یہ ہے، کسی دوسری چیز کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب پہلے سے چیز موجود اس حاجت کو پورا نہ کر سکے۔ کیا خیال ہے؟ آپ نئی چیز کب لیتے ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں کہ پہلی چیز یا تو خراب ہو گئی یا اب یہ ہماری ضروریات اور تقاضوں کے مطابق میچ نہیں کر رہی، اب ہمیں دوسری چاہیے، ہماری ضروریات زیادہ ہیں، اس کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ مثالیں بہت ہیں، وقت مختصر ہے، سوال کا جواب دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ بھائی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب پہلے سے چیز موجود کام کی نہ رہے یا خراب ہو جائے یا ضرورت کے لیے کافی نہ ہو، پھر کسی دوسرے کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ جواب سمجھ تک گئے ہو؟ سو جواب سمجھ تو گئے ہوں گے۔ بھائی بات یہ ہے، زمانے کے تقاضے الگ صحیح، دنیا کے مطالبے الگ صحیح، نفسانی خواہشات الگ صحیح، دنیا کی دوڑ الگ صحیح، لیکن بات جب ایمان کی آئے گی، بات جب عقیدے کی آئے گی، بات جب نجات کی آئے گی، بات جب اللہ اور اس کے ایمان اور نبی پاک علیہ السلام کی رسالت اور اس کی بات آئے گی، بات یہ ہے کہ تو 1450 سال کی بات کرتا ہے، قیامت تک انسانیت کو جب نجات کی ضرورت پڑے گی، فلاح کی ضرورت پڑے گی، کامیابی کی ضمانت کی ضرورت پڑے گی، اسے کوئی چیز کافی نہیں ہوگی۔ اسے کل بھی قرآن کافی تھا، اسے آج بھی قرآن کافی ہے، اسے کل بھی نبی آخر الزمان کی ذات کافی تھی، قیامت تک نبی آخر الزمان کی ذات کافی ہے۔ نہ لے ذرا ہور محبت والا انداز، بھئی کوئی ہور شاید تان لبیے یہ سانو نہ دے تو کوئی چنگی نظر آوے، کوئی اچھی چیز نظر آئے پھر بندہ ادھر جاتا ہے نا، پھر بندے کا دل کرتا ہے کہ یار نہیں ہونا پہلے والی چیز ہے ٹھیک نہیں۔ ہاں ہاں سبحان اللہ،
اللہ اکبر. نبی ایسا صلی اللہ علیہ وسلم. آہا سبحان اللہ. اب میری نگاہوں جچتا نہیں. میں کیسا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. کیوں بھائی کیوں نہیں جچتا؟ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی. کائنات ارضی و سماوی میں ان جیسا تو بڑی دور کی بات ہے. سوچنا ہی محال ہے. عدم مثلیت کے ہم قائل ہیں. ان جیسا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. یار میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, 1000 سال گزر گئے, ہمیں تو داتا علی اجویری کی غلاموں کو سمجھ نہیں آئی, داتا کے آقا کی کیا سمجھ آئے گی؟ ساڑھے کول تے داتا علی اجویری جائے دنیا چ کوئی نہیں ہے یا نہیں؟ تو داتا کے آقا جیسا, ان کے نانا جیسا کائنات میں کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں گے؟ مثل تو غلامان مصطفیٰ کی نہیں ملتی, آقا کی کہاں سے ملے گی؟ اس لیے یہ دماغ سے نکال دو. یہ اپنی ساری چیزیں اپنے پاس رکھو. ہمارا فخر اور ناز کل بھی مدینے کی گلیوں کا طواف تھا, کل بھی مکین گنبد خضرا تھے, قیامت تک وہی رہیں گے, اور اسی کے رہنے میں نتاج ہے. اس لیے کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, اور ہم کسی اور کی طرف ذرا نگاہ اٹھائیں تو اٹھائیں کیوں, کسی اور کا سوچیں تو سوچیں کیوں, کسی اور کا نام لیں تو لیں کیوں, کسی اور کی طرف ہم توجہ کریں تو کریں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنی کائنات میں اپنے محبوب جیسا نہ کو بنایا تھا, نہ ہے, نہ قیامت تک ہوگا. اس لیے ہمیں کل بھی سرکار کی ذات کافی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, آج بھی کافی ہے, قیامت تک کے لیے کافی ہوگی. اور نبی پاک علیہ السلام کی غیر مشروط محبت, عقیدہ ختم نبوت پر یقین, لازوال ایمان اور یقین, یہ دونوں جہانوں میں کامیابی کی ضمانت ہے. اس لیے ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. عقیدہ ختم نبوت کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اس پر ایک دلیل قرآن مجید سے اس کو سمجھانے کے لیے چند باتیں عرض کی. احادیث کا گلدستہ اسی موضوع پر انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک عرض کروں گا. اللہ ہمیں اس عقیدے پر استقامت دے اور ہر اٹھنے والے فتنے کا جرأت ایمانی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المؤمنون
رحمنا ورحمكم الله تعالى. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان، فإن التقوى سنام در الإيمان. وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا، لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أعظم الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى ابن الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سائر فلاق الأنصار والمهاجرة، وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان، وألف بينهم واجمع كلمتهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.